ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ فتویٰ ہے، ان کا قول ہے یہ کہ مسجد حرام کے اندر بھی جا سکتا ہے، لیکن ان کا فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ وہ امام ہیں لیکن قرآن کے نص کے خلاف ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا دوسرا معنی بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مستقل سکونت اختیار کرنا، مستقل وہاں رہنا، یہ منع کیا گیا۔ حالانکہ قرآن اللہ نے صاف فرمایا کہ فلا یقربوا، وہ قریب نہ آئے مسجد حرام کے، تو ان کا اجتہاد ہے، اس میں معذور ہے، لیکن ان کا اجتہاد صحیح نہیں ہے، ان کا قول صحیح نہیں ہے، اسی لیے اور ائمہ نے ان کے قول کو نہیں لیا۔ لہذا مسجد مدینہ کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے تمام وفود کو مدینے کی اپنی مسجد میں ٹھہرایا تھا۔ یہ سب کے سب غیر مسلم تھے، کچھ نصارہ کرسچین تھے، یہودی تھے، اور کچھ بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ان کو باقاعدہ ٹھہرایا تھا۔ اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسجد کے اندر بھی جا سکتا ہے، یہاں بھی آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آ کر کے دیکھے، ہمارا خیمہ لگتا ہے دعویٰ سینٹر کا، غیر مسلموں کو ہم کہتے ہیں لے کر کے آؤ۔ غیر مسلم دیکھتا ہے کہ بھائی مسلمان سارے ایک ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھا منظر ہے، کتنے لوگ یہ دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو مسجد کے اندر اگر غیر مسلم آنا چاہے آ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے سختی کر دی ہے، غیر مسلم چلا جائے گا، غیر مسلم کیا، وہابی اگر چلا گیا تو مسجد دھلا لیتے ہیں ہمارے یہاں۔ وہابی یعنی ہم اگر چلے گئے ان کی مسجد دھلواتے ہیں۔ کتابیں لکھی لوگوں نے، باقاعدہ یہاں بھیجا، وہابیوں کو مسجدوں سے نکالو، مسجدیں دھلوا لیتے ہیں۔ یہ سب حقیقت تھی، اب تھوڑی سی نرمی آئی ہے، ابھی بھی بہت زیادہ نرمیاں نہیں ہیں۔ آپ جا کر کے آپ آمین کہہ دیجئے، آپ رفع نہیں کر سکتے ان کی مسجدوں میں، اتنی سختیاں ہیں۔ بغیر ٹوپی کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی مسجدوں میں، گندی سڑی ہوئی، آپ نماز پڑھیں آتے آپ سر پر ٹوپی ڈال دیں گے، اتنی سختی۔ جب ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تو غیر مسلم کیسے داخل ہوگا؟ اتنا سخت بنا دیا اسلام۔ اسلام اتنا سخت نہیں میرے بھائی، اسلام کے اندر رواداری ہے، آ سکتا ہے غیر مسلم۔ مسجد حرام کی خصوصیت ہے، بس اللہ نے ان کے بارے فرما دیا، اس کے بارے باقی اور مسجدوں کے بارے میں نہیں۔ ہمارے نبی نے سما بن اسال جو غیر مسلم تھے، اس سے پہلے بتایا نا میں نے، ان کو مسجد کے اندر بات کر کے رکھا تھا، بعد مسلمان ہوئے، غیر مسلم تھے بعد آپ نے۔ جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ سے آئے، ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وہ مسجد میں رہے، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہمارے نبی نہیں ان کو منع کیا، مسجد سے نہیں نکالا، مشرک تھے، بت پرست تھے، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جبیر بن مطعم نجران کے وقت کو آپ نے مسجد کے اندر ٹھہرایا، سارے کے سارے کافر تھے۔ کرسچین کافر ہے کہ نہیں کافر ہے؟ کافر ہے کرسچین، قرآن میں اللہ نے کہا کہ کافر ہے، کافر ہے، اسلام کے علاوہ جس دھرم کے بھی ماننے والے یہودی کرسچین سب کافر ہے، سب غیر مسلم۔ آپ ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا، ثقیف کے وقت کو آپ نے ٹھہرایا۔ یہ کون تھے؟ بت پرست تھے، مشرک تھے یہ لوگ۔ ثقیف یہ قبیلہ تھا طائف کے پاس کے، وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، غیر مسلم تھے یہ، انہیں کے بت کو ڈھانے کے لیے ہمارے نبی نے بھیجا تھا۔ خالد بن ولید کو اور مغیرہ بن شعبہ تھے، جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے بناوٹی اور جو ہے پہلے سے کہا کہ ایسا میں کروں گا اور ان کی بے بسی ظاہر کروں گا، تھوڑا ہنس لینا تم لوگ، ہے کہ نہیں؟ بت پرست تھے لوگ، ان کو آپ نے کہاں ٹھہرایا تھا؟ اپنی مسجد کے اندر، مدینہ مسجد نبوی کے اندر۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے بیان کیا، ان کی کتاب فتح الباری، صحیح بخاری کی شرح کی ہے انہوں نے فتح الباری کے نام سے، اور حافظ ابن حجر نے بھی شرح کی بخاری کی فتح الباری کے نام سے، بہت اچھی شرح تھی امام حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پوری کتاب مکمل نہیں ہوئی، اور اس کتاب کے حوالے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر بیان کیا، اکثر حوالے دیے ہیں اس کتاب کے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، ترمیم ہوئی، وہاں خلیفہ امیر کون تھے؟ گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ نام سنے کہ نہیں سنے؟ عمر بن عبدالعزیز کا کون نام سنا ہوں گا آپ لوگوں میں سے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کون تھے؟ پانچویں خلیفہ کہا جاتا ہے ان کو، خلیفہ راشد، بڑے عدل اور منصف والے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ وہاں کے گورنر تھے، کون؟ ولید بن عبد الملک کے دور میں، کہاں کے؟ مدینہ کے۔ اور ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد کی توسیع ہوئی ہے، تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے مسجد کی توسیع کی، مسجد نبوی کی، تو جو مزدور تھے ان میں کرسچین بھی تھے، نصارہ بھی تھے، ان کو بھی رکھا تھا، انہوں نے اجرت پر مزدوری دیتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر کرتے تھے، وہ توسیع کرتے تھے۔ یہ اسلام میرے بھائی، اسلام کی اتنی سختی نہیں ہے کہ غیر مسلم نجس جو ہے اس کی نجاست اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معنوی نجاست ہے، شرک کی نجاست ہے، کفر کی نجاست ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ نجاست بہت سارے مسلمانوں کے دل میں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جو قبروں کا طواف، مزاروں کا طواف، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور ذبیحہ غیر اللہ کا سجدہ، یہ سب کیا ہے؟ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک ہے سب کے سب۔ جی، یہ نجاست مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان، آخرت پر ایمان، لیکن پھر بھی یہ نجاست ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو مشرکین کی نجاست شرک کی نجاست ہے، کفر کی نجاست ہے، یہ ظاہری نجاست نہیں ہے، حسی نجاست نہیں ہے، یہ معنوی نجاست ہے، اور یہ نجاست کتنے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ رکھا،
اور مسجد نبی کی توسیع کی انہوں نے، کون؟ کرسچن لوگ تھے۔ تو اسلام کے اندر میرے بھائی رواداری اسلام کے اندر آسانی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں رہتے تھے یہودی، آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی جو زرہ تھی وہ وہی یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی، آپ نے کھجور جو ہے ان سے جو لیا تھا کھانے کے لیے، اور اپنی زرہ ان کے پاس گروی کے طور پر رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، مدینہ وہ خیبر کے یہودی آتے جاتے تھے باقاعدہ۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ وہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے، غیر مسلم وہاں پر آ سکتا ہے، داخلہ اس کا منع نہیں ہے۔